السلام علیکم ناظرین، انفو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معاذ فاروقی اور پیش خدمت خبر نامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کسانوں کا خون پینے کے لیے کانگریس دھرانی پورٹل ختم کرنا چاہتی ہے۔ ووٹ کی خاطر کانگریس کی طرح ہم جھوٹ نہیں بولتے، KCR کا جلسے عام سے خطاب۔ تلنگانہ عوام BJP کو کامیاب بنائیں گے تو ایودھیا کی رام مندر میں مفت درشن۔ اقتدار میں آنے کے بعد مسلم تحفظات ختم کر دیا جائے گا۔ BC کا وزیر اعلیٰ ہوگا، امت شاہ کا جلسے عام سے خطاب۔ راجستھان، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے اقلیتوں کے لیے کانگریس نے ڈکلریشن کیوں جاری نہیں کیا؟ کانگریس کے منشور پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا سوال۔ غیر قانونی رقم منتقلی کی کوشش ناکام، 6.5 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط، معین آباد پولیس کی کارروائی۔ اور ریاست میں بڑے پیمانے پر گانجے کی ضبطی، 3 علیحدہ واقعات میں پولیس کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ کسانوں کا خون پینے کے لیے کانگریس پارٹی دھرانی پورٹل کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھرانی سے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ختم کرنے سے وہی پرانا نظام قائم کرتے ہوئے کسانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کی طرح وہ جھوٹ بول کر ووٹ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کو برباد کر دیا ہے۔ انہوں نے ریونت ریڈی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے وقت تلنگانہ کے حامیوں کے خلاف رائفل اٹھائی تھی، اس وقت سے ان کا نام رائفل ریڈی پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھونکنے والے کتے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR کا شرارت کرنے والے کل تک آندھرا کے جوتے اٹھاتے پھر رہے تھے اور بابو کی چمچا گیری کرنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں ان کا شرارت کر دیں گے۔
केसीआर ने कहा कि कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में अगर 2000 रुपये वजीफा दिया जा रहा है तो वह ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए तैयार है। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए हैं। अगर केसीआर दोबारा कामयाब हो गए तो मरकज में इनका बाजा बज जाएगा, इसलिए केसीआर को शिकस्त देना चाहते हैं, इसलिए अपना वोट सोच समझ कर दें, बीआरएस को कामयाब बनाएं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को कामयाब बनाएंगे तो अयोध्या की राम मंदिर में मुफ्त दर्शन का मौका दिया जाएगा। जल्द से आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी कामयाब होने पर पहला वजीर आला बीसी तबके का होगा। इस इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस से बढ़कर बीजेपी ने बीसी तबके को टिकट दिए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने जोगुलांबा मंदिर की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक रकम जारी नहीं की गई। गदवाल हल्के की तरक्की के लिए किए गए वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने में केसीआर ने रिकॉर्ड कायम किया है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों खानदानी जमातें हैं। उन्होंने कहा कि बदउनवानी से भरी कार को मोदी के बहबूदी गैरेज में फेंकने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि आपने 2G, 3G और 4G पार्टियों को मौका दिया है, अब चांद पर हिंदुस्तान को ले जाने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी को मौका दें। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान अमित शाह ने बीआरएस को भ्रष्ट रिश्वत समेती करार दिया है और कहा कि यह पार्टी सिर्फ बदउनवानियों में मुलविस है और इसने मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बदउनवानियाँ की हैं, इसलिए बीजेपी को कामयाब बनाए और डबल इंजन सरकार बनाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए मंशूर पर सवाल उठाए हैं। हल्के नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मंशूर में कुछ नहीं है, सिर्फ सफ़ात काले कर दिए गए हैं। बैरिस्टर अवैसी ने सवाल किया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अक़लियतों के लिए कांग्रेस ने क्यों डिक्लेरेशन जारी नहीं किया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि गैर मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए सोना दिया जा रहा है और मुस्लिम लड़कियों के लिए सोना नहीं दिया जा रहा है, इससे इनकी फ़िरका परस्ती जाहिर होती है। देखिए, उस मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, सब एक कागज को काला कर दिया गया है। हाँ, एक बात जो है उसमें कि जो शादी की स्कीम है, जो महिलाओं को ख़वातीन दी जाएंगी, उसमें नॉन मुस्लिम को सोना दे रहे हैं और मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ को सोना नहीं दे रहे हैं। इससे इनकी फ़िरका परस्ती का इजहार होता है और कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ कागज़ काला कर रहे हैं। एक बात सुनिए, मध्य प्रदेश में इंतखाबात हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, राजस्थान में 25 तारीख को होगा। वहाँ पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्यों नहीं आ रहा? वहाँ माइनॉरिटीज़ को डिक्लेरेशन क्यों नहीं दे रहे आप? यहाँ पर इसलिए दे रहे कि यहाँ पर MIM पार्टी मजबूत है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डर के देना पड़ रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे ही नहीं रहे हैं आप, तो यहाँ दे रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट MIM को जाता है। अब ऐसा है ना कि अब उनको मीडिया बोल के उनको आप ज़्यादा इज्जत मत दीजिए। ये लोग बेचारे जो है घर में बैठ के कैमरा लगा लेके नाम डाल दिए, ये कर रहे हैं, अपने अपने विचारों को कुछ मिल गया होगा वो कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, मालूम हो जाएगा। देखिए, ये सब चलता है चुनाव में, इलेक्शन में, आप देखेंगे 30 तारीख को और 3 तारीख को नतीजे आएंगे। ये इन तमाम लोगों को अपने अल्फाज को ही वापस लेना पड़ेगा, कुछ होने वाला नहीं है। अरे ऐसा आदमी है, खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में, अपने बाबा दादा की सीट हार गए, वहाँ के डील करे स्मृति ईरानी से। ये राहुल जो है पार्टी का प्रेसिडेंट थे 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में, 520 या 30 सीट पे लड़के 50 सीट जीते, तो आप भी क्या डील कर लिए थे क्या? पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। और खुद राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ अलायंस करे, वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका रोल रहा है। मुंबई की सड़कों पर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। और ये इनको जो शिवसेना को सपोर्ट करे, शिवसेना सेक्युलर हो गई क्या? ये दुकान चला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि मजलिस अल्पसंख्यक समाज हो या गरीबों की एक आवाज़ बन के जो उभर रही है,
ان سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ جو جتنے بی جے پی سے نکل کے آ رہے وہ محبت سے آئے, وہ لوگ وہ محبت کے پجاری ہے. وہ ان کا خود صدر جو ہے آر ایس ایس کا ہے, آر ایس ایس سے اے بی وی پی سے ٹی ڈی پی سے پھر کانگریس میں آیا. وہ خود سنگھی ہے, تو وہ کون سی بات کر رہے, کہاں کی بات کر رہے. اور ہمارے کپڑوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں, ہماری شیروانی پر, ہمارے کرتا پاجامے پر, ٹوپی پر, داڑھی پر. یہ محبت کی باتیں ہیں. یہ محبت نہیں ہے تو کھلی نفرت ہے. تو یہ ان کا اصل ہپوکریسی ان کی ہے. بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر جمعے کی رات کو اچانک شاداب ہوٹل میں بریانی کھانے پہنچ گئے. وہاں پر عوام کی کثیر تعداد جمع ہو گئی. کے ٹی آر نے ہوٹل میں موجود عوام سے گفتگو کی اور بریانی کھائی. واپس ہونے کے دوران عوام کے ٹی آر کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مشہور فلم اداکارہ وجے شانتی نے کہا کہ بی آر ایس اور بی جے پی دونوں ایک ہی ہیں, اس لیے انہوں نے بی جے پی کو چھوڑ دیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے پاس کے سی آر کی بدعنوانیوں کے تمام ثبوت موجود ہیں, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں, لیکن پس پردہ دونوں پارٹیوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ رقم عہدے کی لالچ کے لیے کام نہیں کرتی ہیں, وہ صرف تلنگانہ ریاست کے لیے کام کرتی ہے, اس لیے وہ سرگرم رہنا چاہتی ہیں. صدر پی سی سی ریونت ریڈی کے جلسوں میں عوام کے ہجوم کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے عوام اب کانگریس کو کامیاب کرنے والے ہیں. ہفتے کی رات کو ریونت ریڈی کے جلسے عام میں عوام جلسے گاہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کافی کرسیاں بھی خالی دکھائی دے رہی ہیں. ایک طرف کانگریس اقتدار میں آنے کا دعویٰ کر رہی ہے, دوسری طرف عوام کا فیصلہ کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے. ٹی آر ایس پارٹی کی رکن کونسل کے کویتا نظام آباد کے اتیکیال میں روڈ شو کے دوران ڈی ہائیڈریشن سے متاثر ہو کر بیٹھ گئیں. انہیں فوری آرام کے لیے لے جایا گیا. پھر کچھ دیر بعد کویتا کی صحت بہتر ہو گئی اور بچی کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آئیں. بعد میں کویتا نے ٹویٹ کرتے ہوئے اپنی ایک تصویر بھی جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہیں. اس واقعے کی وجہ سے بی آر ایس ایم ایل سی کی مہم میں وقفہ دیا گیا تھا. اس سے پہلے کے کویتا نے نظام آباد کے میٹھا پور میں پارٹی کے امیدوار کے حق میں مہم چلائی. کویتا نے پارٹی امیدوار کی قابلیت اور ان کی کارکردگی کے لیے حلقے کے رائے دہندوں سے بی آر ایس امیدوار کو منتخب کرنے کی اپیل کی ہے. مجلسی امیدواروں کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی مختلف حلقے جات میں طوفانی مہم جاری ہے. بیرسٹر اویسی نے ہفتے کو قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے پارٹی امیدوار و رکن اسمبلی احمد عبداللہ بلعلہ کے حق میں مہم چلائی. بیرسٹر اویسی نے سالار ملت پارک, تیگل گڑا بستی, بنجارہ بستی, احمد اسٹیل لین, گنگا ٹاور, مسجد یونس, برکت فضا لین, جامع مسجد افضل نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا احاطہ کیا. صدر مجلس نے عوام سے فردن ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی. مقامی عوام کی طرف سے صدر مجلس کا والہانہ استقبال کیا گیا. رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلعلہ کی 3 میعادوں کے دوران حلقہ ملک پیٹ ایک ماڈل حلقے کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا چکا ہے. صدر مجلس کی سرپرستی میں حلقے میں کروڑ روپے کے ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور اب آئی ٹی پارک بھی قائم ہونے جا رہا ہے. مقامی عوام نے بیرسٹر اویسی کو مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا یقین دلایا ہے. رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلعلہ نے دوپہر میں مختلف حلقہ جات کا دورہ کیا اور رکن اسمبلی کی حمایت میں معذورین نے بھی بائک ریلی نکالی. اس کے علاوہ رکن اسمبلی نے ہفتے کی شام بھی چھاونی ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی.
رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی نامپلی کے مجلسی امیدوار محمد ماجد حسین کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر انہوں نے ریڈ ہلز میں ITI اے بیٹری لائن سے اپنے دورے کی شروعات کی اور مکینوں سے فردن ملاقات کر کے محمد ماجد حسین کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مقامی افراد نے صدر مجلس کا شاندار استقبال کیا اور انہیں محمد ماجد حسین کو کامیاب بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بعد میں انہوں نے احمد نگر مائکرو فوٹو اسٹوڈیو، نئی بستی احمد نگر، گڈی ملکا پور میں ٹریکٹر پوائنٹ، وویکانندا نگر، بھوجا گٹا اور ضعیف بزرگوں سے بھی ملاقات کر کے مجلسی امیدوار محمد ماجد حسین کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ بعد میں حلقہ اسمبلی نامپلی میں 3 پبلک میٹنگز بھی منعقد ہوئیں۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی نامپلی کے مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز، سابق کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور دوسرے بھی موجود تھے۔ حلقہ ملک پیٹ کے مجلسی امیدوار احمد بن عبداللہ بلعلا نے ہفتے کو موسارام باغ ڈویژن میں سماج کے مختلف طبقات کے ساتھ گروپ میٹنگز میں حصہ لیا۔ احمد عبداللہ بلعلا نے ویرا بھدرا سنگم اور راجکا سنگم کے افراد کے ساتھ گروپ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سماج کے تمام طبقات کے لیے مجلس کے اقدامات سے واقف کروایا۔ ویرا بھدرا سنگم اور راجکا سنگم کے نمائندوں نے احمد بن عبداللہ بلعلا کے حرکیاتی اقدامات پر ان کی مکمل تائید کا اعلان کیا ہے۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد نے بھی اس گروپ میٹنگز میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی نے اپنے 3 میعادوں کے دوران جس طرح عوام کی خدمت کی ہے، اس سے سماج کے تمام طبقات ان کی تائید کر رہے ہیں۔ تمام طبقات نے رکن اسمبلی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا یقین دلایا ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج اپنے حلقے میں صبح و شام انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ انہوں نے صبح کے اوقات میں سنتوش نگر ڈویژن کے علاقہ جات، اتحاد نگر، مدینہ سپلائنگ کمپنی، زہرابی درگاہ، خدیجہ کالونی، رام چندر نگر، وکاس اسکول، نہرو نگر اور اس کے نواحی علاقوں کا دورہ کیا۔ دوپہر کے اوقات میں مادنہ پیٹ عیدگاہ روڈ، قائم کالونی، مادنہ پیٹ منڈی، بھارت نگر کمیونٹی ہال اور مہدی پورہ کے اطراف کے علاقوں کا احاطہ کیا۔ ان کا یہ دورہ شام 7 بجے تک جاری رہا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی افراد سے فردن ملاقات کی اور انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مقامی افراد نے جعفر حسین معراج کا شاندار استقبال کیا۔ اس کے علاوہ جعفر حسین معراج نے گھر گھر جا کر ضعیف افراد اور خاتون رائے دہندوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں اپنا قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے انچارج یاسر عرفات اور مجلس کے اراکین بلدیہ و سابق اراکین بلدیہ کے علاوہ مجلس کے مقامی ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔
اسمبلی کاروان میں مجلسی امیدوار کوثر محی الدین کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ کوثر محی الدین نے صبح کے اوقات میں کاروان کے اقبال گنج، مٹھی شاہ باغ، کمان شجاعت بھائی، بڑا بنڈا، میر نواب شاہ صاحب درگاہ، ملک دانا مسجد کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ بعد میں سپہر کے اوقات میں انہوں نے ضیا گڑا، قمرقی گنبد، جوشی واڑہ، پھوگٹ نگر، سلمان جاہی مقبرہ کا، کالیا پہلوان، اندرا نگر، امام پورہ صاحب لین، دھور بستی، امام پورہ کے علاوہ دوسرے علاقوں کا احاطہ کیا۔ مقامی افراد نے کوثر محی الدین کا شاندار استقبال کیا اور انہیں کامیاب بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کوثر محی الدین نے مقامی افراد کے علاوہ خواتین اور بزرگوں سے گھر گھر جا کر ملاقات کی اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی کاروان کے تمام ڈویژنز کے کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ چارمینار اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار نے پرانا پل بلدی ڈویژن اور مغل پورہ بلدی ڈویژن میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ چارمینار اسمبلی حلقے کے انچارج محسن بن عبداللہ بلعلا، اراکین بلدیہ سہیل قادری، راج موہن اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ میر ذوالفقار علی نے صوبے میں پرانے پل کے مختلف محل جات کا دورہ کیا، گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ مجلسی امیدوار نے شام کے اوقات میں مغل پورے کے سلطان شاہی کا دورہ کیا اور وہاں بھی گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کے حق میں ووٹ کی اپیل کی۔ اس موقع پر محسن بن عبداللہ بلعلا کے علاوہ اراکین بلدیہ نسرین سلطانہ، مصطفیٰ علی مظفر، سابق رکن بلدیہ ابو راحیل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر 4 ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ حیدرآباد جیسے تاریخی شہر میں فلائی اوورز کے جال پھیلانے کا کام مجلس نے شروع کیا تھا جب حیدرآباد کے عوام نے اسے پہلی مرتبہ بلدیہ میں اقتدار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چارمینار اسمبلی حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کے لیے وہ جد و جہد کریں گے۔ سالار ملت نے مجھے جب میئر بنایا تو حیدرآباد میں جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور حقیقی معنوں میں اگر فلائی اوور کا کانسیپٹ حیدرآباد میں کوئی لائے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین لائی ہے۔ آج جو آپ کو فلائی اوور نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلا فلائی اوور مجلس اتحاد المسلمین کے دور میں بنا، ڈبل پورہ فلائی اوور، خیرت آباد فلائی اوور، لالا پیٹ فلائی اوور، صنعت نگر فلائی اوور اور تمام پرانے پل کے پاس پیرلل برج، مسلم جنگ کا پیرلل برج اسی وقت ہم نے سینکشن کیا تھا۔
اب آپ دیکھیے چند روز میں اب جو ڈیولپمنٹ ہوگا، مرغی مارکیٹ ہے مرغی چوک، اس کا ڈیولپ نئی مارکیٹ آ رہی ہے، اور چومیلا پیلیس کے سامنے ایک پارکنگ لاٹ آ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیے آپ گلزار ہاؤس کو ہم نے پھر سے ریسٹور کیا ہے. ریسٹوریشن ہوا ہے، چاروں کمانوں کا جو ہے چار مینار کے، اس کا ریسٹوریشن کا کام ہوا ہے. اور چار مینار کا جو کام ہوا ہے اس پر صاف صفائی چار مینار کی گئی. احمد پاشا خادر صاحب جو ایم ایل اے تھے اس وقت ہوئی. اور مکہ مسجد میں بھی جو کام ہو رہی ہے، اور ملا منڈی میں بھی ایک نیا کمپلیکس آنے والا ہے منڈی کا. تو یہ بھی کام چل رہا ہے. یہ سب جو ہے سو مجلس اتحاد المسلمین کے، نہ صرف یہ بلکہ اور بھی جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے، روڈز کے ہے، سیور لائنس ہے، ایس ڈبلیو ڈرینز ہے، تمام چیزیں جو ہے سو مجلس اتحاد المسلمین اپنا ڈیولپمنٹ کرے گی. کروڑوں روپے کے کام بھی ابھی باقی ہے، وہ ہوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 5 سال میں. حیدرآباد کے چار مینار میں پھر سے جو حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب تھی، آپ دیکھیں گے وہی ماحول حیدرآباد میں رہے گا انشاءاللہ. خدا حافظ. عوام سے یہی کہوں گا، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر 30 تاریخ کے دن اپنے گھروں سے نکل کر پولنگ بوتھ پر جائیے، پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے. ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں کیجیے، اور مجلس کو اور آپ کی اپنی جماعت کو کامیاب کیجیے. بہادر پورہ اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار محمد مبین نے کشن باغ اور جہانما بلدی حلقوں کا پیدل دورہ کیا. اراکین بلدیہ حسینی پاشا، عبد القادر، مقتدر بابا اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ محمد مبین نے صبح کے اوقات میں کشن باغ بلدی حلقوں کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی درخواست کی. مجلسی امیدوار نے شام کے اوقات میں جہانما کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر مجلس کے حق میں ووٹ مانگے. راجندر نگر اسمبلی حلقے میں مجلسی امیدوار سوامی یادو کی انتخابی مہم میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے. رکن کونسل مرزا رحمت بیگ کی نگرانی میں جاری پرجوش مہم میں عوام کا غیر معمولی مثبت رد عمل دیکھا جا رہا ہے. رحمت بیگ نے مجلسی امیدوار سوامی یادو کے ہمراہ چنتل میٹ اور شاستری پورم کے مختلف علاقوں اور محل جات کا دورہ کیا. گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلسی امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنے کی درخواست کی. ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ ذاتی مکان کے خواب کو پورا کرنے والی پارٹی BRS ہے. صنعت نگر کے امیدوار کی حیثیت سے بنسی لال پیٹ ڈویژن میں یوگی سری راملو نگر، GYR کمیونٹی ہال، ڈبل بیڈ روم کالونی، گاندھی نگر کمیونٹی ہال اور مختلف علاقوں میں گھر گھر مہم چلائی اور عوام سے ملاقات کی. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ ڈاکٹر محمد سیف اللہ کو مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ کا صدر با اتفاق رائے منتخب کیا گیا ہے. 15 رکنی منتخبہ کونسل کا خصوصی اجلاس شیخ الاسلام مولانا مفتی خلیل احمد کی زیر صدارت منعقد ہوا. شیخ الحدیث مولانا مفتی سید صغیر احمد نقشبندی کونسل کے معتمد ہوں گے.
مولانا سید نعمتullah قادری شریک معتمد مولانا اسماعیل ہاشمی خازن منتخب ہوئے۔ 15 رکنی کونسل میں مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی، مولانا سید عزیز اللہ قادری اور دیگر علماء شامل ہیں۔ اس اجلاس میں جامعہ نظامیہ کے کئی سرکردہ اساتذہ کرام بھی شریک تھے۔ مجلس اشاعت العلوم جامعہ کے درس و تدریس اور نصاب کے علاوہ دین کی اشاعت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو جامعہ نظامیہ کے تحت خدمت انجام دے رہا ہے۔ حلقہ اسمبلی سنگاریڈی میں BRS کے امیدوار چنتا پربھاکر نے اپنی انتخابی منشور جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ انتخابات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سنگاریڈی میں IT ہب کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس سے 10,000 بے روزگاروں کو روزگار سے وابستہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میاں پور سے سنگاریڈی تک میٹرو لائن ڈالی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سنگمیشور بسویشورا ایریگیشن پروجیکٹ کے ذریعے حلقہ اسمبلی سنگاریڈی کو 100% سرسبز و شاداب بنایا جائے گا اور سنگاریڈی کے اطراف و اکناف 5 سال کے اندر رنگ روڈ تعمیر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سنگاریڈی اور سداسیو پیٹ میں ڈمپنگ یارڈ، سداسیو پیٹ میں آڈیٹوریم کی تعمیر، محبوب نگر تالاب کو فروغ دینے کے علاوہ دوسرے کئی ترقیاتی اقدامات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ نامپلی بازار گھاٹ میں گزشتہ پیر کو پیش آئے آگ لگنے کے واقعے میں بری طرح جھلس گئے 17 سالہ طلحہ کا جمعے کی شام دواخانہ عثمانیہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس طرح اس واقعے میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے۔ اس واقعے میں واحد بچ جانے والے طلحہ 75% جھلس گئے تھے۔ انہیں دواخانہ عثمانیہ کے ایکیوٹ برننگ کیئر یونٹ میں رکھا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل ڈاکٹر بی ناگیندر نے بتایا کہ پولیس کو اس نوجوان کے جان بر نہ ہونے کی اطلاع دے دی گئی۔ میت کا پوسٹ مارٹم ہفتے کی صبح کیا گیا۔ واضح ہو کہ پیر کو پیش آئے سنگین واقعے میں طلحہ کی والدہ طہورہ فرحین اپنی 2 دختران 6 سالہ منحہ اور 13 سالہ تروبہ کے ساتھ جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس دوران پولیس نے اس عمارت کے مالک رمیش جیسوال کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پیر کو عمارت میں آگ لگنے کے بعد وہ دواخانے میں شریک ہو گیا تھا۔ دواخانے سے ڈسچارج ہونے کے بعد پولیس نے انہیں اپنے تحویل میں لے لیا۔ اس عمارت میں غیر قانونی طور پر کیمیکل ڈرمز اور آگ پکڑنے والے میٹیریل رکھے گئے تھے۔ عمارت کے مالک کے خلاف غیر ارادی قتل کی دفعہ 304 دوم کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے بھی آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ چلایا جا رہا ہے۔ اس بات کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دیوالی کی شب آتش بازی کے دوران اس غیر مجاز کیمیکل گودام کو آگ لگ گئی۔ سیبرآباد پولیس نے معین آباد پولیس اسٹیشن حدود میں تلاشی مہم کے دوران 6 گاڑیوں سے 6.5 کروڑ کی نقد رقم ضبط کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپا جنکشن کے پاس گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی اور 6 گاڑیوں سے 6.5 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی طریقے سے اور درکار دستاویزات کے بنا یہ رقم منتقل کی جا رہی تھی۔ اطلاع ہے کہ یہ رقم کھمم کے ایک لیڈر کی ہو سکتی ہے۔ معین آباد پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ بی بی نگر پولیس نے مہیشورم پولیس کے تعاون سے 150 کلو گانجا ضبط کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کے 2 ساتھی مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے ضلع نظام آباد کے ساکن محمد محبوب کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اونیر رائے اور ساگر فرار ہو گئے ہیں۔ مفرور افراد کا تعلق بالترتیب ریاست آندھرا پردیش اور ریاست مہاراشٹرا سے بتایا جاتا ہے۔ ملزم محبوب راجولی مشرقی گوداوری سے مہاراشٹرا گانجا منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پولیس کے ہاتھوں ٹول گیٹ گودورو بی بی نگر منڈل کے پاس پکڑا گیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے پاکٹوں کی شکل میں 150 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیل فون اور غیر قانونی طور سے گانجا منتقل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بغیر رجسٹریشن کی کار بھی ضبط کر لی گئی۔
पुलिस को मफरूर अफराद की तलाश है। एक और वाक़े में एलबी नगर जोन पुलिस की टीम ने पोचाराम पुलिस के इश्तराक से बैन रियासती रैकेट के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इसने 3 अफराद आशिफ करान कातकोया, के विजयन और समीर के को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों गैर कानूनी तरीके से गांजा मुंतकिल करते हैं। ये तीनों आपस में दोस्त हैं जो बेंगलुरु कर्नाटक के गांजा का कारोबार करने वालों के राब्ते में आ गए और वो किराए की कारों के जरिए रियासत उड़ीसा जाकर गांजा लाते और उसे बेंगलुरु के रिसीवर को हवाले करते। एसओटी एलबी नगर ने एक इत्तला पर उन्हें पोचाराम पुलिस के ताउन से छापा मारकर पकड़ लिया और उनके कब्जे से 60 किलो गांजा, 1 कार, 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। एलबी नगर पुलिस ने गांजा मुंतकिल के एक और केस में उत्तर प्रदेश के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इसने उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन रंजन कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जब्त शुदा गांजा चॉकलेट की शक्ल में है जो ज़रूरतमंदों को 50 रुपये फी चॉकलेट फरोख्त किया जाता था। पुलिस ने 1000 ग्राम पर मुश्तमिल 200 चॉकलेट जब्त किए हैं और इसके अलावा 1 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। किसानों का खून पीने के लिए कांग्रेस धरानी पोर्टल खत्म करना चाहती है। वोट की खातिर कांग्रेस की तरह हम झूठ नहीं बोलते। KCR का जलसे-आम से खिताब। तेलंगाना अवाम बीजेपी को कामयाब बनाएंगे तो अयोध्या की राम मंदिर में मुफ्त दर्शन। इख्तिदार में आने के बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा और BC का वज़ीर आला होगा। अमित शाह का जलसे-आम से खिताब। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अक़लियतों के लिए कांग्रेस ने डिक्लेरेशन क्यों जारी नहीं किया? कांग्रेस के मंशूर पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का सवाल। गैर कानूनी रकम मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम, 6.5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त। मोइनाबाद पुलिस की कार्रवाई। रियासत में बड़े पैमाने पर गांजे की जब्ती, 3 अलग वाक़यात में पुलिस की कार्रवाई।
ناظرین خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان معاذ فاروقی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.